الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد کریم خالق مالک کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے
رب العالمین قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما کر جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں سے مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر رجب المرجب شریف کے آخری ایام ہے اور رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اپنے معبود مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا، یعنی معراج کے عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ رب العالمین حقیقت بیان کرنے کی اور عقیدہ رکھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت عرش پر چل مگر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے۔ یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی شادی مچی جدوں میں، ادھر سے بھی انوار اٹھتے آتے، ادھر سے بھی انوار اٹھ رہے تھے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ بچا دو طلبوں سے ان کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا دو طلبوں سے ان کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ نہانے سے جو کچھ بچا تھا پانی، کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے تو لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو مان گئے اور کچھ تھے جو ڈٹ گئے کہ ہم نہیں مانتے، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دعویٰ میرا بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ کے دعوے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا تھا، 3 فرشتے آتے ہیں جو مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ آئے تو اللہ رب العالمین نے مجھے وہ لے کر گئے اور فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرایا۔ رات کے تھوڑے سے ایسے ہیں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہاں سوال ہے، برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی؟ آنے میں ضرور ثواب ملتا ہے، بندہ گھر سے چلتا ہے قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہے، لیکن برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے، علامہ راضی نے، علامہ اسماعیل حقی نے، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے درج انبیاء کے مزارات بنائے، اور جس جگہ انبیاء کا مقبرہ ہوتا ہے، انبیاء کا روضہ مبارک ہوتا ہے، وہ جگہ عام نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، وہاں سے پانی گزرتا اور جن کھیتوں کے کھیتوں کو پانی لگتا اور اس مزار پروردگار کے قریب سے چھو کر گزرتا، ان کے کھیت شاداب ہو جاتے، دوسروں کے رہ جاتے۔ تو دوسرے بھی آئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح وہ آپ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر تو ہمارے بھی ہیں، کوئی متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کے کھیت سیراب ہو جاتے ہیں، ہمارے کھیت خشک رہ جاتے ہیں۔
تو وہاں کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ یہ طے ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے وہاں ایک مقبرہ بنایا جائے، ہاؤس بنایا جائے، پانی آتا اس ہاؤس کے اندر جمع ہوتا، پھر چاروں طرف پانی نکلتا، تو جس کھیت میں جاتا وہ پانی کہ جس نے نبی کے مزار کو چھوا ہے اللہ اس کو شادابی عطا فرمائے۔ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہ مسجد اقصی کے ارد اللہ نے برکت رکھی ہے، کیوں کہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبریل امین علیہ السلام آئے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، 2.25 لاکھ کے قریب فرشتہ۔ فرماتے ایک مکان کی چھت پہ ہے، حضور اندر تشریف فرما ہے، ایک کمرہ ہے، کچا کمرہ ہے، اور چھت پر 2.25 لاکھ فرشتہ موجود ہے۔ میرا کہ فرماتے ہیں بخاری ہے، فرمایا تنام عینا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اب جبریل امین سردار ہے، 2.25 لاکھ فرشتے ساتھ ہیں، حضور کے قبر مبارک میں داخل ہوئے اور ہم جھکے، بوسہ دیا۔ لازمی بات ہے جب بوسہ دیا ہے تو جھکنا تو پڑا ہوگا، لیکن یہاں بھی اعلیٰ حضرت خانِ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کرنا کہ اگر یوں کہا جائے کہ جبریل نے میرے آقا کو سجدہ کر دیا تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سجدہ غیر اللہ کو ہے، اگر اچھے حضور کی شان اللہ کے بعد بہت بڑی شان ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کی شان کی، فرماتے تاج روح الامین کے موتی کے نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے سجدہ نہیں کیا، حضرت جبریل نے جو سر پہ تاج رکھا ہوا تھا، تاج پر موتی تھے، موتیوں نے کیا ہے حضور کو سجدہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے وہاں سے لیا ام ہانی کے گھر سے اور حتیم کعبہ کے اندر لے گیا، کعبہ اللہ کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میرے سینے مبارک کو حلق سے لے کر ناف تک اس کو کیا شق کیا، چیرا، یہ الفاظ بیعتی والے ہیں، شق فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو نکالا، وہ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں اور دل کو صاف کیا، دھویا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دل میرے سامنے نکالا ہے لیکن کوئی خون کا قطرہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں آب زمزم کے ساتھ میرے دل کو دھویا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آب زمزم برکت والا ہے، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ آب زمزم کو یہ اعزاز مل جائے کہ اس نے مصطفیٰ کے سینے کو، مصطفیٰ کے دل کو معطر کیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جو آب زمزم شوق کے ساتھ پیتے ہیں، شوق کے ساتھ پیتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پانی کے ساتھ میرے آقا کے دل مبارک کو دھویا۔ سبحان اللہ۔ ظفار فرماتے ہیں اکرم مرنا ہے، جبریل امین علیہ السلام ایک براق لے گئے، فرماتے ہیں میں چڑھنے لگا تو میرے دل میں پھر امت کی یاد آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یوم رسوق المجرمین الی جہنم غرقا، ہم مجرموں کو، گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو ہانک کر لے گئے۔ ہانکنا یہ ہوتا ہے کہ مجرم آگے اور پیچھے فرشتے اور اس کو ہانک کے، اور ہانکنے والا اس کا لہجہ سخت بھی ہوتا ہے، فرمایا ہانک کر لے جائیں گے۔ لیکن میرے معبود کو اپنی امت کا یہاں بھی کیا ہے، بڑی ہم تو خوشی کے اندر جب ایک مقام ملتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے معبود کو بڑا معجزہ حاصل ہو رہا ہے لیکن امت کو نہیں بھول رہا۔ نبی امتی کو نہیں بھول رہا لیکن امتی خوشی کے وقت اپنے نبی کو بھول جاتا ہے، نبی کا طریقہ یاد نہیں رہتا، نبی کا السلام کی سیرت یاد نہیں رہتی۔ میرا تو فرماتا ہے مجھے اپنی امت یاد ہے، اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جبریل اللہ رب العالمین سے کہے آج مجھے براق عطا فرمایا ہے، کل میری امت کو بھی یہ براق عطا فرمانا کہ جنت میں چلے جائے۔ تو جب جبریل نے کہا تو رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کہ میں نے یہ بات قبول کر لی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سواری پر سوار ہوں، وہ کیا ہے، وہ خچر سے بڑا ہے اور اونٹ سے کیا ہے چھوٹا ہے، یہ اونٹ علماء مفسرین نے کہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سوار تھا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور امام مسلم رحمہ کا رسالہ 261 ہجری کے اندر ہے، کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مررتو بقبر موسیٰ وہو یصلی، اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بھی پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے کے درمیان تقریباً 950 سال کا فاصلہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 950 سال پہلے کے ہیں وہ نماز قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا کہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ انبیاء کو نماز پڑھتے ہیں۔
فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھا قبر کے اندر، میرے آقا فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں بھی موسیٰ ہے، فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں بھی موسیٰ ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے جو دعا کرتے ہیں اللہ اس آخری معبود کا امتی بنا دے۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ موجود ہے تو اللہ کے نبیوں کی سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا اور جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہیں اور مسجد اقصی وہاں پہنچے۔ مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد اور وہاں یہ موضوع ایسا ہے معراج مصطفیٰ، آپ سنتے ہیں پروگرام علماء کے، تو علماء سے کہنا پڑتا ہے، علماء کو کہنا پڑتا ہے عوام سے کہ سبحان اللہ کہے، لیکن یہ وہ موضوع ہے کہ جہاں اللہ نے خود سبحان کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیا ہے زمین سے لے کر عرش اولا کی سیر کرائی ہے اور اپنے دیدار سے بھی مشرف ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کہ فرماتے جبریل ہے اور انبیاء صفے بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جبریل امین نے اذان پڑھی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے ذہن میں نہیں کہا، میرے گمان کے بھی نہیں کہا کہ 1,24,000 جہاں حسن کے بادشاہ یوسف، جہاں بابا آدم علیہ السلام موجود ہو، جہاں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام موجود ہو، جہاں موسیٰ کلیم اللہ موجود ہو، عیسیٰ روح اللہ موجود ہو، وہاں اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہو، میں آگے نہیں جاؤں گا، مسلم پہ وہ کھڑے ہوئے، میں بعد میں آیا ہوں، پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے اذان پڑھی تو جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا رسول اللہ آگے تشریف لے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ انبیاء کھڑے ہیں تو کہا ان کی بھی خواہش ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھ کر ہم بھی مصطفیٰ کے مقتدیوں میں شامل ہو جائیں۔ انبیاء کو بھی شرف مل گیا کہ میرے آقا کے مقتدی بن گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد 1,24,000 کموں میں انبیاء نے خود ارشاد فرمایا۔ کسی نے کہا میں آدم صفی اللہ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ علماء انبیاء نے خود ارشاد فرمانے کے بعد ہر ایک نے اپنا لقب بیان کیا، ابراہیم خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو یاد نہیں کیا، میرے امت کا خیال کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 انبیاء کو معراج کی رات نماز پڑھاتے ہیں، بیت المعمور پہنچے اور جہاں ہمارا کعبۃ اللہ ہے اللہ کا گھر، اس کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو جہاں وہاں جب حضور پہنچتے ہیں تو فرشتے آپ کہتے ہیں مولا اب تیرا معمول آ تو گیا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جماعت کرائی ہے، ہمیں بھی 2 نفر پڑھا دیا جائے۔ میرے آقا نے وہاں فرشتوں کو بھی، بیت المعمور کو بھی، فرشتوں کو بھی اپنا مقتدی بنا دیا، فرشتوں کو بھی نماز پڑھا دی۔ اور میرے آقا آگے چلتے ہیں، پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس سے آگے چلوں، اس مقام سے آگے نکلوں تو میرے پر جل جائے، میرے پر جل کر راک ہو جائے، میں آگے نہیں چاہتا، لیکن میرے آقا کی سواری آگے جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف اس سواری کا نام ہے، فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، کیا کمال ہے جملوں کے اندر، فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا۔ جبریل امین پیچھے کھڑے ہیں اور میرے آقا اور میرے آقا کی سواری آگے جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا بہت ساری چیزوں کو دیکھا، جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، لیکن میرے آقا نے واپسی پہ آ کر صحابہ کو بتایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوروں کے قریب سے میرے آقا گزرے ہیں تو حوریں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کچھ نے دیا، سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، انبیاء کو اپنا مقتدی بنایا ہے اور فرشتوں کو بھی اپنا مقتدی بنایا ہے، ہم بھی جنت کی حوریں ہیں تو ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ کیا جملے ہیں میرے آقا کے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں اور کچھ نہیں دیتا، میں نے تجھے اپنے کالے رنگ کا غلام بلال حبشی عطا فرمایا۔ اب حوریں کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ حبشی اور کالے رنگ کا غلام، ہم جنت کی حوریں پانی پیتے ہیں تو حلق سے نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ تم کہہ رہی ہو، ذرا بلال سے بھی پوچھو تمہیں قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے،
ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، قمر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. فرمایا قمر اچھا ہے نہ فلک، قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، اگر تیری نظر ہوگی نا تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہ تو تم کہہ رہی ہو کہ ہمیں قبول نہیں، اگر یہ بلال سے بھی پوچھو کہ تمہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میرا فرماتے معراج کی رات میں میں نے باب عمر دیکھا. ایک دروازہ ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے باب عمر، یہ عمر کا دروازہ ہے. میرا فرماتے ہیں میں داخل ہونے لگا، میرا جی چاہا عمر کا گھر دیکھو کہ جنت میں کیسا رب نے محل عطا فرمایا ہے. میرا فرماتے میرے پیچھے آ گیا، اس لیے عمر جلالی آتی ہے ناراض نہ ہو جائے. واپس آ کر میرے آقا نے فرمایا عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے جنت کے اندر، لیکن گیا نہیں کہ تو جلال والا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یا رسول اللہ یہ مقام بھی ملا ہے تو آپ کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا. گرامی قدر باپ، آج بیٹا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے مانگتے ہیں. ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے مانگتے ہیں، بیٹے کے لیے مانگتے ہیں. لیکن کیسا کریم نبی ہم کو ملا ہے، کیسا مہربان نبی ہم کو ملا ہے. معراج اور یہ بڑا معجزہ، وہاں پر بھی اللہ نے اپنے غلاموں کو، اللہ کے معبود نے اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا. الفاطمہ تو بنات منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ابو بکر کے ساتھ محبت ہے، علی کے ساتھ پیار ہے، عمر عثمان علی طلحہ زبیر کے ساتھ پیار ہے. کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا ہے تو اپنی امت کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا محبوب آئے ہو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ اپنی امت کا مجھے کر دے. امت کا خیال ہے، امت بڑی گناہگار ہے، بڑی سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جائیں گے. مولا تجھ سے اس کا حق مانگتا ہوں. فرمایا اے معبود اگر تم چاہتے ہو تو آپ کی آدھی امت میں بغیر حساب کے پاس. سبحان اللہ. سودا منظوری والا تھا، اچھا سودا تھا، لیکن میرے آقا اس پر بھی راضی نہیں تھے. آدھی امت کو بخشی جائے گی لیکن آدھی بیچاری کہاں جائے گی؟ میرے آقا نے عرض کیا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے حق شفاعت عطا فرما دے. فرمایا بابو تجھے حق شفاعت عطا فرما دیا. حق شفاعت کیا ہے؟ جس غلام کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، میرے آقا علیہ السلام قیامت والے دن غلام کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت عطا فرما. سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے اپنے محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے اپنے محبوب کو، ہمارے جرم کھلتے جائیں گے ہم کو بخشاتے جائیں گے. وہاں پر بھی اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو یاد رکھا. یا اللہ میری امت سے آکار ہے، گناہگار ہے. معراج کی رات میں مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں؟ اپنی امت کی گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں آگے چلا، جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے ہیں اور حضرت عمر کا دروازہ بھی دیکھا اور اللہ رب العالمین کے قرب کے اندر جا پہنچے. اور یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کو اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. یعنی کہ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اور جنت کے اندر جو سب سے بڑا انعام مومن کے لیے ہوگا وہ حوریں اور پھل وغیرہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین خواص کو، علماء انبیاء کو ہر جمعے اپنا دیدار جب چاہیں گے ان کو دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ سب سے بڑا انعام ہوگا. اور جو عوام ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو جمعے کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. فرمایا کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن کے تر و تازہ ہوں گے، کیوں کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن وہ چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے رب کو نہیں دیکھا. میرا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ. معراج کی رات میں نے رب کو اپنے ایک حسین و جمیل صورت کے اندر دیکھا. اور رب نے فرمایا اے معبود فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملائکہ کس چیز کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ مجھے معلوم نہیں. پھر اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے مطابق ہے فرماتے ہیں میرے کیا کندھوں پر رکھا. فوجدت بردها بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر محسوس کی. فرمایا اللہ نے زمینوں کا بھی علم عطا فرما دیا، اللہ نے آسمانوں کا علم بھی عطا فرما دیا. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا مہمان کے پاس آتا ہے تو اس کو تحفہ دیتے ہیں. جب تو میرے پاس آیا ہے تحفہ لے کر جا.
فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تحفے میں نماز عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور نماز عطا فرمائی، فرمایا محبوب یہ تحفہ ہے اپنے غلاموں کو دیتے ہیں۔ تحفہ لے کر آ رہے 50 نماز کا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آج کی اے پیارے پیغمبر، میں جانتا ہوں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیں اور تخفیف کرا کے آئے۔ میرے آقا پھر واپس جاتے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے 9 مرتبہ حضور آئے گئے اور 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، اور آخری مرتبہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھے شرم آتی ہے کہ اب 5 رہ گئی، اب رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ لیکن رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو میں یہ احساس دے رہا ہوں، نمازیں پڑھیں گے 5، لیکن میں رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان کو ثواب 50 سے معلوم کرتا ہوں۔ کیسا احساس ملا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام معراج کا تحفہ لے کر آئے اور بہت بڑے مشاہدات کیے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ نماز ملی ہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں معراج کی رات کہ جنہیں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے عرض کی ہے جبریل کون سے لوگ ہیں کہ جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب عذاب کیا ہے؟ ایک آسمان سے پتھر گرتا ہے اور ان کے سروں کے اندر گرتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے پوچھا اے جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے لیکن ان کے سر گزر تساقلت رؤوسہم، کہ ان کے سر گزر ہو جاتے تھے۔ اب نماز پڑھنی ہے، کروار چھوڑ دے، کیا کرے جائیں نہ جائیں، جاتے ہیں چلے جائیں گے، فرمایا سر گزر ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے آج ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، رونا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، نماز پڑھتے تھے لیکن سر گزر ہو جاتے تھے۔ آپ بتائیں یہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی عذاب میں مبتلا ہے، تو جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کا پھر عذاب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن بے نمازی کا حشر وہ حامان، قارون، نمرود اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ حشر کیا جائے گا، جہاں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہوگی۔ بے نمازی پر بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کی لعنت برستی ہوگی۔ خدا را اپنے آپ کو پہلے نمازیں پڑھیں۔ اور میرے آقا نے آخری بات ہے، میرے آقا نے فرماتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب وہ حدیث میرے سامنے آتی ہے یا کسی کو بیان کرتے ہیں تو عقل کیا ہے، کہتا ہے دل کرتا ہے کہ عقل بھی کیا ضائع ہو جائے، اتنے سخت الفاظ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بار نہیں، فرمایا جو ایک بار سود کھاتا ہے 70 بار ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ذرا اس الفاظ کو کبھی گہرائی میں جائیں، غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ آپ فرمایا احل اللہ البیع وحرم، اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت طریقہ عطا فرما دیا ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے بیع کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، سود کو تمہارے لیے میں نے کیا ہے حرام کر دیا، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک سود خور آدمی کے پیٹ کے اندر 1 روپیہ بھی سود کا رہتا ہے اللہ اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکات قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر سود ہے، سود ہے، اتنی بڑی بیماری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، جس طرح مکان ہوتا ہے، کوٹھا ہوتا ہے، مکان کمرہ ہوتا ہے، فرمایا کمروں جتنے اس کے بڑے پیٹ ہے، یہ بھی عذاب ہے کہ کمروں سے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور پھر ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے تعلیم امت کے لیے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور بھی کئی مشاہدات ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشاہدہ میرے آقا نے فرمایا کہ بے نمازیوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، سود کھانے والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ تو گرامی قدرباب میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ معراج النبی، آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ صرف یہ معجزہ نہیں کہ ہمارے نبی کو ایک معراج عطا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے اپنے آپ کو بدلنے کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ اس میں میرے آقا نے سود خوروں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، غیبت کرنے والوں کو دیکھا، ماں باپ کے نافرمانوں کو دیکھا، اور پھر آ کر بتایا۔ تو ہمیں چاہیے اس معجزہ معراج سے اپنے آپ کو بدلیں۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی اور آگے